تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، اور شاید اپنی سیاسی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس ملک کا سب سے محبوب بیٹا جو ہے عمران خان، وہ ایک ایسے کرب سے گزرے گا اور ایک ایسے امتحان سے گزرے گا جو حالیہ تاریخ میں کوئی نہیں گزرا اس سے، اور شاید انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا اور میں نے بھی نہیں سوچا تھا جن چیزوں سے میں گزرا ہوں۔ مجھے کبھی نہیں پتہ تھا کہ مجھ پہ دہشت گردی کے پرچے کٹیں گے، مجھ پہ پتہ نہیں کیا کیا کٹے گا۔ تو ٹھیک ہے، زندگی اٹس پارٹ آف لائف، ایک بڑے کاز کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں، خان صاحب بھی دے رہے ہیں، ڈٹے ہوئے اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ کیا بشریٰ بیبی جادو ٹونے سے حکومت کرتی تھی؟ بڑی نامناسب بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 3.5 پونے 4 سال میں وفاقی کابینہ کا حصہ رہا، میں نے کبھی ایک دفعہ بھی بشریٰ بیبی کی کوئی انٹرفیئرنس کم از کم میں نے نہیں دیکھی، نہ ان سے کبھی وہاں کبھی بات ہوئی، پرائم منسٹر ہاؤس میں کبھی ان کو دیکھا، نہ بنی گالہ میں کسی چیز میں ان کی انٹرفیئرنس دیکھی۔ باقی ان کا گھر ہے، خان صاحب کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، ہر گھر میں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ مطلب آپ نے پرسنلی کچھ نہیں ایسی؟ نہیں جی۔ دیکھا۔ آپ پی ٹی آئی کو 9 مئی والے جلاؤ گہراؤ کو درست قرار دیتے ہیں؟ اگر نہیں تو اتنی بڑی کیوں آپ ان کو تکلیفوں کا یہ سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں، ہماری پارٹی کا تو موقف ہی ہے، عمران خان صاحب تو برملا یہ کہتے ہیں کہ اس پہ آپ پراپر ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنائیے اور اس کے ان کیمرہ آپ فوٹیجز لائیے، جس نے جرم کیا اس کو سزا دیں، لیکن اس کی سزا پوری جماعت کو دینا۔ جماعت نے تو کسی کو نہیں کہا کہ جا کے وہاں پہ آگ لگاؤ، جماعت نے تو کسی کو نہیں کہا کہ لوٹ کرو، آرسن کرو، نو۔ عمران خان کی جانب سے 9 مئی کی تحریک کا نہیں کہا گیا تھا؟ میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، خان صاحب کبھی بھی لوٹ کھسوٹ کی اور جلاؤ گراؤ کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں، میاں صاحب کا جب دور حکومت تھا، میاں صاحب وزیر اعظم تھے اور پاناما کا کیس شروع ہو گیا تھا، بنی گالہ میں اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا وہ سپریم کورٹ میں کیس چلتا تھا پاناما کیس کا، تو روز ہماری پھر کیس پروسیڈنگ کے بعد بنی گالہ میں ایک فالو اپ میٹنگ ہوتی تھی خان صاحب کے ساتھ۔ انہی میٹنگز میں سے ایک میٹنگ میں جناب عمران خان صاحب میرے سامنے یہ بات کی، اس وقت کی سیاسی قیادت کو، جس میں شاہ محمود صاحب تھے، اسد عمر صاحب ہوتے تھے، بہت سے الوی صاحب، شیرین مزاری، آل دوز سینئرز۔ خان صاحب نے سب کو یہ کہا کہ دیکھو، ہم نے تشدد سے دور رہنا ہے۔ اچھا۔ جس سیاسی تحریک میں، عمران خان کے الفاظ، کہ جس سیاسی تحریک میں تشدد شامل ہو جائے، جو سیاسی تحریک پرتشدد ہو جائے، وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو نو، عمران خان صاحب نے کبھی کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کا نہیں کہا۔ ہاں، یہ ضرور کہا ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ آپ کا حق ہے، وہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ یہ جو تب آڈیو کالز بھی لیک ہوئی تھیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی، اور سب چیزیں کہ آپ وہاں پہ اس جگہ پہ پہنچے، یہ کریں وہ کریں، مطلب وہ صرف ایک پیسفل پروٹیسٹ کے لیے ان کو کہا گیا تھا جو انتشار میں تبدیل ہو گیا، یا اس کو انتشار کی طور پہ؟ تو لاہور نہیں تھا، لیکن جتنا مجھے علم ہے عمران خان صاحب نے کسی کو پرتشدد کارروائی کا نہیں کہا، پیسفل پروٹیسٹ کا وہ ہمیشہ کہتے تھے، بلکہ 9 مئی کو تو خان صاحب خود گرفتار تھے، وہ کسی کو کیسے کہہ سکتے تھے؟ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو حکومت کا ساتھ مذاکرات کرنا چاہیے، مذاکرات کا مقصد این آر او ہوگا یا کچھ اور؟ نہیں، این آر او تو بڑا ہی نامناسب سا ایک ٹرم ہے، اور مذاکرات کا مطلب اگر یہ ہے کہ ہمیں اقتدار دے دیں تو وہ تو نہ اس کے لیے کوئی تیار ہے، نہ اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ مذاکرات ایک ہی چیز پہ ہو سکتے ہیں کہ یہ جو سیاسی کیسز ہیں وہ اس کو ختم کیا جائے، عمران خان صاحب باہر ہیں، اور ملک کے لیے پھر آگے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنے، کوئی نئے فریش الیکشن کی طرف ملک جائے، اور الیکشن بھی سب مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ بھی پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے، یہ جو سپریم کورٹ ہے، یہ جو ہمارے ادارے ہیں، پاک فوج ہے، باقی جتنے ہمارے حساس ادارے ہیں، یہ سب ہمارے ادارے ہیں، کسی اور ملک کے تو نہیں ہیں۔ تھوڑا سا وہ جو ایک لفظ اکثر یہ لوگ یوز کرتے ہیں، اس کے پھر ڈیٹیل میں نہیں جاتے، عمرانی معاہدہ، نیا واٹ ڈو یو مین بائی عمرانی معاہدہ؟ مطلب یہ ہے کہ آپس میں کوئی کمٹمنٹس کر لیں تمام بڑے اسٹیک ہولڈرز کہ اس ملک کے ساتھ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ کیا ساری زندگی یہی ہوتا رہے گا کہ ایک کو اتار کے دوسرا لایا جاتا رہے گا، پھر وہ بیچ راستے اس کو اتار کے پھر کوئی اور لایا جاتا رہے گا؟ اس میں بدنامی کس کی ہوئی؟ دیکھیں، کوئلے کے بیوپار میں بدنامی سب کی ہوتی ہے،